اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، عامل محمد زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو میرا واٹس ایپ اینڈ موبائل نمبر 0308437961 030843796661۔ اگر آپ بیرون ملک سے کال کریں تو نمبر سے پہلے پاکستان کا کنٹری کوڈ 0092 ضرور ڈائل کر لیجئے۔ میرے پیارے ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ عامل حضرات آخر کیوں نہیں بتاتے اس کا نام جو آپ کے اوپر جادو کر رہا ہوتا ہے یا کروا رہا ہوتا ہے۔ لوگ بعض دفعہ بہت فورس کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ لوگوں کا علاج سے زیادہ جو ہے وہ اس بات پہ دھیان ہوتا ہے، اس بات پہ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ جادو کرنے والا ہے کون۔ تو جب سمجھاتے ہیں تو لوگوں کو نہیں بعض دفعہ سمجھ آتی، اور زیادہ لوگوں کا اسی بات پہ فورس ہوتا ہے کہ ہمیں جادو کرنے والے کا نام بتایا جائے۔ نام نہ بتانے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کا نقصان آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے، اور کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کا نقصان عامل کو ہو سکتا ہے۔ اس بات کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ عامل میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس واقعی علم ہے، جن کے پاس کچھ ہے، جو صحیح عامل ہے۔ جو جھوٹے عامل بنے ہوئے ہیں یا پھر جو دھوکے باز لوگ ہیں، لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں، وہ عامل تو کیا، میں ان کو جو ہے وہ انسانیت کے دائرے میں ہی نہیں مانتا، میں ان کو انسان ہی نہیں مانتا۔ یہاں پہ ان عاملوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس واقعی کوئی علم ہے، کچھ نہ کچھ ہے، اور وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان عاملوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر جادو کرنے والے کا نام آپ کو نہیں بتایا جاتا۔ اور ہر بندے کو اور عام بندے کو یہ چیزیں سمجھانا بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہر بات ہر بندے کے سامنے کرنی مناسب نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے وہ اس چیز سے احتیاط کی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات میں جو آپ کے لیے مین چیز ہے، جو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ پہلے ہی پریشان ہیں، آپ اس چیز کی پکڑ میں ہیں، جو جادو آپ کے اوپر کروایا گیا اس کی وجہ سے آپ پہلے ہی بے بس ہیں، اور اگر آپ کو اس کا نام بتا دیا جائے گا اور آپ اگر اس کے اوپر کوئی جذباتی قدم اٹھاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ڈنڈے اٹھا کے اگلے بندے کے گھر چلے جاتے ہیں، تو مے بی کہ اس سے اگلا حملہ جو آپ پہ کرے وہ شاید اس عامل کی بھی پہنچ سے باہر ہو جو آپ کا علاج کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ شاید اسے اگلا وار جو شاید کرے وہ اس عامل کی بھی پہنچ میں نہ ہو۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرینکلی سپیکنگ کہ ہر عامل کی اتنی پہنچ نہیں ہوتی کہ وہ معاملے کی اندر تک، معاملے کی گہرائی تک پہنچ جائے۔ کچھ عاملوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب تک معاملہ پوری طرح کلیئر نہیں ہوتا، یا پھر کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب تک ان کا پراپرلی ختم نہ ان کو کر دیا جائے، ان کے پیچھے کون ہے وہ چیز واضح نہیں ہوتی، اس کی جو ہے وہ اصلیت واضح نہیں ہوتی۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب عامل اگر آپ کو یہ کہے گا کہ مجھے یہ چیز کلیئر نظر نہیں آ رہی، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگ اسے بدظن ہو جائیں گے، جی اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن وہ اگر نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کی بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ جب تک اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا، اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو وہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، کلیئر نہیں ہوتی۔ یا پھر کچھ عاملوں کا حساب کتاب ہوتا ہی کتابی طور پہ ہے، باطنی نظر سے وہ کام نہیں لیتے،
تو پھر ان لوگوں کو ان چیزوں کا ڈائریکٹ پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر جادو کیا ہی کسی نے نہ ہو، اور وہ کسی اور طریقے سے وہ چیز آپ کے اوپر کنورٹ ہوئی ہو۔ میں اس حوالے سے ویڈیوز 2 بنا چکا ہوں، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ایک کہ لازمی نہیں کہ کوئی آپ پہ جادو کرے، خود بخود بھی ہو جاتا ہے، وہ ایک ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ویڈیو میری موجود ہے، تو وہ ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو سائیکولوجیکل ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن کی بنا پہ جو ہے وہ گرفت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ اس کو جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی وہمی ہوتی ہے کہ وہ اس کو جادو سمجھ کے تو اس کے مطابق ہی وہ چل اپنا لگے رہتے ہیں، اور وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کو وقت سے پہلے اگر آپ سمجھائیں، آپ ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کا اور مسئلہ ہے، تو وہ آپ کے وہاں سے اٹھیں گے، کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ انہوں نے ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا لیا ہوتا ہے پکا کہ جی یہ ہے ہی جادو، تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے اکثر اوقات۔ پھر بعض دفعہ کچھ عملیات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے سے اگر ان کو ختم کرنے سے پہلے ضرورت سے زیادہ ڈسکس کیا جائے تو ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس بنا پر بھی جادوگر کا نام نہیں بتایا جاتا۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ عامل کو بھی بہت سارے جو ہے وہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے عاملوں کو، ایک بندے نے صرف چور کا نام بتا دیا تھا پرفیکٹ، اور وہ گھر والوں کا تو بعد میں جو بھی معاملہ ہوا، سامان کی برآمدگی ہوگی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس کے بعد اس بندے کو جو ہے وہ مروا دیا گیا تھا۔ تو اب اگر اس کے اوپر اگر کوئی یہ کہے گا کہ جی پھر آپ کا علم کہاں گیا، تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ ایک جاہلانہ بحث ہوگی، کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے ان چیزوں کو اتنی ڈیٹیل سے، وہ اس قسم کی بحث کرتے بھی ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ عامل کو خود بہت سارے معاملات سے نپٹنا پڑ جاتا ہے، اس کو خود بہت سارے خطرات بعض دفعہ نام بتانے سے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے، آپ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، میرے پاس آنے والے بھی 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے ہمارا علاج ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارا علاج کتنی دیر میں ہوگا، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے علاج کے لیے آپ کو چاہیے کیا، اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کون سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ فوکس ہی اس بات کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بندہ بتا دیں، ہمیں بندہ بتا دیں، بندہ بتا دیں ہم پہ یہ کیا کس نے۔ اور بھائی آپ اگر اس بندے کا نام پوچھ کے اس کا کچھ کر سکتے ہوتے تو آپ لوگوں سے عاملوں سے بے وقوف بن رہے ہوتے، آپ اس طرح دھکے کھا رہے ہوتے۔ تو اس طرح کی ضد لوگ کرتے ہیں، علاج کی پرواہ نہیں کرتے۔ علاج اگر کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے 1 ہفتے کے لیے دی جائے تو وہ 15 دن بھی بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ چیز آدھی سے زیادہ ابھی تک ویسی پڑی ہوئی ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کی پرابلم ہے، جس تکلیف میں آپ ہو، آپ کا اس سے نکلنا اور اس سے محفوظ ہونا، اور آنے والے وقت میں بھی اس سے محفوظ ہونا، تو ضرورت تو اس بات کی ہوتی ہے۔ لیکن آپ لوگ صرف ایک بات کے اوپر سر پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں بس بندے کا پتہ چلنا چاہیے، بندے کا نام پتہ چلنا چاہیے، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کون کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس بندے کو 4 ڈنڈے مار کے یا پھر کوئی اور معاملہ کر کے، اس کی کوئی ٹانگ بازو توڑ کے اس کو اس کی حرکت سے باز کر لیں گے؟ نہیں۔ جب آپ لوگ جا کے اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ تو آپ کے لیے اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے۔ پھر وہ دھکے سے لوگ سٹوریاں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، جی فلاں بندہ ہمارے ساتھ اونچا بولا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ وہ ہوا تھا، کہیں وہ نہ ہو، وہ جی یہ بتائیں بابا جی کوئی فلاں تو نہیں ہے، بابا جی وہ تو نہیں ہے، شاہ جی فلاں تو نہیں ہے، پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ
اس کے آپ کو فائدے بہت کم ہیں اور نقصان بہت زیادہ ہیں جو آپ نام پوچھنے کی کرتے ہیں. تو اس لیے اپنے علاج کے اوپر فوکس کریں. آپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا علاج کتنی دیر میں اور کس طریقے سے ہوگا، اس کے اوپر پورا فوکس کریں. یہ بدنام کیا ہوا ہے لوگوں نے عاملوں کو، بہت سارے لوگوں نے مل کے، میں نام لوں گا تو پھر باتیں جو ہے وہ اور طرف نکل جاتی ہے. عامل اتنے 2 نمبر ہوتے نہیں ہیں جتنا عاملوں کو 2 نمبر بنایا جاتا ہے. عاملوں کو فراڈ کرنے کے، دھوکہ کرنے کے، پیسہ کمانے کے راستے لوگ خود دکھاتے ہیں، لوگ خود بتاتے ہیں عاملوں کو اس طرح کے راستے. جب عامل سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے جتنا خرچہ ہوتا ہے آپ لیں، آپ نے جتنے پیسے لینے آپ لیں، آپ جو چاہیے بتائیں لیکن آپ مجھے اس کا نام بتا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے، نام بتا دیا. پھر آپ اس عامل کو خود شے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کا یہ کر دو، اس کا وہ کر دو، اس کا ایسا کر دو. میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک بچی ادھر سے لاہور سے ہی اس بچی کو لے کے آئی اس کی والدہ. اب وہ بچی اتنی تکلیف میں ہے، اس بی بی نے اس بات کے اوپر فوکس نہیں کیا کہ جی بچی کتنی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے لیے بہتر سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اتنی فضول قسم کی باتیں اس نے کی، مجھے شرم آتی ہے ایسے لفظ استعمال کرتے ہوئے. اتنی فضول اس نے بکواس کی. وہ جی اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کا سر پھوڑ دو، اس کو چارپائی پہ ڈال دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے غلط چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہوئے. پھر جو کوئی صحیح بندہ ہوگا وہ تو یا تو آپ کا کام چھوڑ دے گا. میں تو اس طرح کے لوگوں کو فارغ کر کے بھجوا دیتا ہوں کہ نہیں میں نہیں کروں گا. صحیح بندہ جو ہوگا وہ تو آپ کا کام چھوڑ دے گا یا پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. اب جو ہوگا ہی پیسے کھانے والا، تو اس کی تو آپ خود اس کو شے دے رہے ہیں، اس کو تو آپ خود موقع پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم سے اس طریقے سے پیسے کھائیں، ہمیں اس طریقے سے لوٹیں. جتنے پیسے چاہیے لیں، اس کی ٹانگ توڑ دیں. جتنے پیسے چاہیے لیں، اس کا یہ کر دیں. جتنے پیسے چاہیے لیں، اس کا وہ کر دیں. آپ لوگ تو خود اس چیز کے راستے بنا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ اقرار الحسن صاحب جیسے جو ہیں وہ اس چیز کی گردان پڑتے پھرتے ہیں. فلاں جگہ پہ 2 نمبر عامل، فلاں جگہ پہ 2 نمبر عامل، فلاں جگہ پہ انڈے والا بابا، فلاں جگہ پہ سوئیوں والی باجی، فلاں جگہ پہ آٹے والا بابا، فلاں جگہ پہ گڑیا والی باجی. تو پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ اس کی ریزن ہی یہ ہے. اس کی ریزن آپ لوگ خود بناتے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی 2 باتیں صحیح بتاتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر تک لے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ یا آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور وہ عامل آپ کے دروازے پہ خود چلا گیا؟ آپ لوگوں کا جو اس طرح کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، اس سے جو غلط بندے ہیں جن کی نیت پہلی خراب ہوتی ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے فائدہ اٹھانے کا سبب آپ لوگ خود بنتے ہو. تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج کے اوپر توجہ دیا کرو، علاج کے اوپر فوکس رکھا کرو. اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، اپنے حصار کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی آل اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ چیزیں پوچھا کریں، ان کے حل پوچھا کریں. یہ اصل باتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ آپ سے ہزاروں روپیہ مانگ رہے تو اس سے اپنے کام کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں، اپنے کام کی بہتر سے بہتر ہونے کی ڈیمانڈ کریں، اپنی تکلیف کے رفع ہونے کی ڈیمانڈ کریں. یہ فضول باتیں کر کے یہ ہماری پبلک کا قصور ہے. اگر ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو 90% جو 2 نمبر عامل، جو جھوٹے عامل ہیں، ان کا بیڑا غرق خود ہی ہو جائے گا. لیکن وہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کی تو آپ دہاڑیاں سیدھی کر رہے ہیں، وہ تو نہیں آپ کو کہیں گے کہ اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. یہ نیٹ کے اوپر جس قسم کی بکواس زیادہ چل رہی ہے، لگتا ہے کہ عامل دلال بن بیٹھے ہیں. وہ فلاں چیز کا جی عمل لے لے، فلاں کو پھنسانے کا عمل لے لے، فلاں کو بھگانے کا عمل لے لے، فلاں کے ساتھ یہ کرنے کا. شرم نہیں آتی اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہوئے؟ اور اس سے زیادہ بے غیرت قسم کے وہ لوگ ہیں جو لاکھوں ویوز ان کے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ اس چیز کا باعث نہیں بن رہے تو کون بن رہا ہے؟ اگر ایک عامل اس طرح کی بکواس کرتے، اس طرح کی چیز کوئی اپلوڈ کر رہا ہے تو آپ لوگ نہ دیکھو، آپ اس کو کرو ڈس لائک کرو، آپ اس کو اگنور کرو، وہاں پہ جا کے اس کو لعنت بھیجو نا. تو پھر میں دیکھوں کون کرتا ہے.
وہ شادی شدہ کو پھنسانے کا منتر لے لیں، وہ فلاں کو کرنے کا لے لیں، وہ یہ کرنے، شرم نہیں آتی ان کتے کے بچوں کو بھی اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے؟ اور ان سے بڑے بے غیرت وہ لوگ جو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آ کے ہمارا سر کھاتے ہیں، ہمیں جی جن دے دیں، ہمیں پری بھیج دیں، جیسے کہ میں یہاں پہ دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہوں ان چیزوں کی۔ دماغ آپ لوگوں کا ان 2 نمبر عاملوں نے خراب کیا ہوتا ہے، اور آپ آگے جواب میں پھر ہمارا سر کھاتے ہیں، ہمیں فلاں چیز کا دے دیں، ہمیں محبت کا دے دیں۔ ماں باپ کی طرف چاہے کبھی بہن بھائیوں کی طرف چاہے کبھی محبت کی نظر سے دیکھا نہ ہو، اور وہ جس کی 2 گندی تصویریں دیکھ لیتے ہیں اس کی محبتیں ان کے دلوں میں جاگ پڑتی ہیں۔ تو ذمہ دار آپ لوگ ہو، آپ لوگوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ خراب کیا، آپ لوگوں کے اپریشیٹ کرنے سے یہ 2 نمبر عامل آگے آتے ہیں۔ اپنے آپ کو درست کرو نا، تو پھر میں دیکھتا ہوں، پھر جو رہ جائیں گے ان کو پھر ہم خود دیکھ لیں گے۔ تو یہ بات کرنے سے پہلے ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہر بندہ اگر اپنی اصلاح کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی گنجائش خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ کوئی نیگیٹو چیز ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ لوگ لاکھوں کے حساب سے اس کے پیچھے ویوز ہوں گے۔ مجھے کالز آتی ہیں، وہ جی فلانی چیز کی ویڈیو بنائے جی، وہ جی کوئی حب کا عمل دیں بھی، حب کا تمہیں مطلب پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی ماں باپ کے لیے تمہارے اندر حب نہیں جاگی، کبھی بہن بھائیوں کے لیے تمہارے اندر حب نہیں جاگی، جہاں پہ حب تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہاں پہ تمہارے اندر کبھی حب نہیں جاگی۔ جو تمہارے گھر بیٹھی ہوتی ہے، تمہارے 2 4 6 8 بچوں کی ماں ہوتی ہے، اس کے لیے کبھی تمہارے اندر حب نہیں جاگی، اور باہر خباستیں کرنے کے لیے، بکواسیں کرنے کے لیے حبیں مانگتے پھرتے ہو۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عامل تمہارے گھروں میں جا کے دروازہ نوک کر کے کہتے ہیں۔ اپنی اصلاح کرو، ان چیزوں کے اوپر سر پھنسانا چھوڑ دو۔ میں یہ ویڈیوز اسی لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی کوئی اخلاقی تربیت بھی ہو، آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کون سی بات نہیں کرنی چاہیے، کون سی ایسی چیزیں جو فساد کا باعث بن رہی ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو یہ کنسیپٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو بندہ پیسے لیتا ہے وہ صرف کام نہیں کرتا، وہ صرف پیسے کھاتا ہے۔ اللہ کے بندو، چیزوں کے اوپر ایکسپینس ہوتے ہیں، چیزوں کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں۔ اب ہر عامل اس چیز کو نہیں کر سکتا کہ ہر بندے کا کام وہ اپنے پلے سے پیسے لگا کے کرے گا۔ وہ اپنا ٹائم دے سکتا ہے، وہ اپنی محنت کر سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ تو ہر بندہ اگر اپنی اصلاح کرنی شروع کر دے، دوسروں کو 2 نمبر کہنے سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو۔ کبھی اس چیز کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی، کسی نے نہیں سوچا کہ وہ 2 نمبر لوگ، 2 نمبر عامل کو یہاں تک پہنچا کیسے، ہم نے اس کی دم پہ کس طریقے سے ہاتھ پھیرا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اخلاقیات اپنی درست کریں۔ جو جائز معاملات ہیں ان کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن یہ جو فضول قسم کی بکواسیں ہیں جی، اتنے پیسے لے لیں اور ہمیں جن بھیج دیں، اتنے پیسے لے لیں ہمیں پری بھیج دیں۔ ہم نے ان چیزوں کے اوپر الحمدللہ محنت کی ہوئی ہے، ہم ان کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگ جن کو اپنے نماز روزے کی درستگی کا پتہ نہیں ہے، جو ٹپیکل قسم کے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہو کہ جی ہمیں یہ بھی دے دو، ہمیں وہ، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ سیڑھیاں چڑھ کے انسان منزل پہ پہنچتا ہے، شرم کرو۔ تو جن کے جائز مسائل ہیں، جائز مقاصد ہیں، ان کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن اس طرح کی جو ڈرامے بازی کرتے ہیں اور پھر فلاں کا نام بتا دیں، فلاں کا ایسے کر دیں، فلاں کا ایسے کر دیں، یہ چیزیں صرف فساد ہیں، یہ چیزیں فراڈ ہیں، یہ چیزیں دھوکہ ہیں۔ ان چیزوں میں نقصان ہی نقصان ہے، ان چیزوں میں فائدہ کوئی نہیں ہے کسی کا۔ عامل اتنے بیوقوف نہیں ہوتے، اگر آپ کو کرنے والے کا نام نہیں بتاتے، اگر آپ کو دوسرے معاملات میں نہیں ڈالتے، تو آپ بھی براہ کرم آپ بھی مجبور نہ کیا کریں، آپ اس طرح کی حالات نہ پیدا کریں کہ پھر وہ مجبور ہو کے کہے کہ اس نے باز تو آنا نہیں ہے، اسے پیسے کھانے شروع کر دو۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جائز مقصد کے لیے جائیں، جائز مقصد کے لیے رابطہ کریں، بلا وجہ برائی کے پودے نہ لگائیں، فضول قسم کے سوالات نہ کریں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ پاک ہماری جو اخلاقی تربیت ہے اس کو ہمیں بہتر کرنے کی توفیق دے، ہمیں جو ہے وہ شعور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے،
ہمیں اپنی عقل کو، اپنی صلاحیتوں کو درست طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد نیکسٹ اپنے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔